کو اہم خبر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر طے شدہ امریکی حملہ مؤخر کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ قطر، سعودی عرب اور یو اے ای کی قیادت کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا۔ امیر قطر یو اے ای صدر سعودی ولی عہد نے مذاکرات کو موقع دینے کی اپیل کی، جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ ممکنہ معاہدہ امریکہ اور مشرق وسطی کے لیے قابل قبول ہوگا۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کے لیے جوہری ہتھیار نہیں کی شرط شامل ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو کل کا مجوزہ حملہ روکنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر وقار حسن صاحب سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، اس بار جو صدر ٹرمپ نے حملہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں حتمی مذاکرات بھی ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی معاہدہ ہو جائے گا؟ آئی تھنک پچھلے کئی دنوں سے کافی متضاد خبریں بھی آ رہی تھیں اور ہاٹ اینڈ کولڈ بھی برو کر رہا تھا، لیکن میرے خیال میں جو پریشر ہے ابھی ریجن کا، اسپیشلی پاکستان سے اگر ٹرمپ صاحب نام لے رہے ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر، اس میں آئی تھنک یو اے ای کا شامل ہونا بڑا معنی خیز ہے، بیکاز ایک ڈفرنٹ شاید پرسپشن تھی کہ وہاں پہ زیادہ غصہ ہے، لیکن میرے خیال میں خطے میں جو ممالک ہیں، چونکہ یہ مسلم ممالک کے درمیان زیادہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے، تو وہاں پہ ایک ریئلائزیشن بھی ہے، پھر ایک رپوشما کی بھی بات ہو رہی ہے، نان اگریشن پیکٹ کی بات ہو رہی ہے ریجن میں، تو یہ چیز تو شائند ہے اگر آئی تھنک ٹرمپ صاحب اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اور کیونکہ ابھی جنگ کی تیاریاں بھی ساتھ ساتھ جاری تھیں، ایران سے بھی ویڈیوز آ رہی تھی کہ وہاں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اسرائیلی جو لابی ہے، جوش لابی، وہ بہت ایفرٹ کر رہی تھی زائنسٹ لابی کے دوبارہ حملہ کیا جائے، ڈسپائٹ کہ ابھی 20 تاریخ کو اسرائیل میں گورنمنٹ ڈیزالو ہونے جا رہی ہے، کنیسٹ جو ہے، اور آگے الیکشن کی تیاری ان لوگوں کی بھی، تو میرے خیال میں یہ خوش آئند ہے، اور امید ہے کہ اگر اس طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور ایران بھی کچھ شرائط ماننے کو تیار کی چیزیں بہتری تک جا سکتی ہیں، اور شاید پھر اگلا راؤنڈ پاکستان میں ہی ہو، لیکن ابھی تازہ خبر آئی ہے اور اس پہ حتمی بات کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن ہر لحاظ سے آئی وڈ سے کہ دس از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ ابھی دیکھتے ہیں کل صبح کیا ہوتا ہے۔ لیکن وقار صاحب، کل امریکہ ایران پر حملے کرنے جا رہا تھا، امریکی صدر کہتے ہیں کہ اپنی فوج کو حملہ کرنے سے روک دیا، آج وہ اعلان کرتے ہیں کہ حملہ مؤخر کر دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے، ایران کی جانب سے تجاویز بھی دی گئی ہیں، کیا اب امریکہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، اس میں جو انٹر وار آپ کہہ لیں جو نیگوشیشن ہوتی ہیں، اسپیشلی پیس فائر کے دوران، یہ اس کا ٹپیکل آؤٹ کم ہے، بیکاز اس میں پریشر ٹیکٹکس، بلیک میلنگ دونوں طرف سے جاری رہتی ہے، جتنے سارے گروپس ہوں، تو یہ تو ایک وہ والا فیکٹر ہے۔ دوسرا بیسیکلی جو ہے، جو چائنا کا وزٹ ہوا، شاید وہاں پہ بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، کم از کم اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے تک تو ایگریمنٹ تھا دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان۔ پریزیڈنٹ شی نے بھی شاید سپٹمبر میں جانا ہے، تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی لوگوں نے ایڈوائز کیا ہوگا کہ آپ مزید تباہی اور وار کی طرف نہ جائیں، تو میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر سعودی عربیہ یو اے ای کی ہے تو یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ گلف کے اندر سے آواز آئی ہے۔ ایران نے آلریڈی نیوکلیئر کے اوپر کافی حد تک ایگری کر لی ہے، ابھی جو میتھڈالوجی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کی، اور اس سے بات چیت ہونی ہے، پھر ایران نے شاید کمپنسیشن مانگی ہے، اور جو ان کے اوپر ٹیرفس ہیں یا پابندیاں اس کو ہٹانے کی بات ہے، تو ویسے دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور شاید اس آئی تھنک اسٹیٹمنٹ کے بعد چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں۔ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تو یہ بڑا اہم فیصلہ کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب، یو اے ای اور امیر قطر کے کہنے پر انہوں نے یہ حملہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کل یہ اطلاعات ہیں کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وقت دو باتیں کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ یہ کہہ رہے ہیں سنجیدہ مذاکرات بھی چاہتے ہیں، لیکن کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، تو معاہدہ ہو جانا چاہیے، بات ہو جانی چاہیے۔ اس بار آپ بات بنتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے، ٹھیک بات ہونی چاہیے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جس طرح سعودی عرب نے، قطر نے، ایران، اس کے بعد یو اے ای نے ریکویسٹ کی ہے، پاکستان کی اپنی خود بھی اعلیٰ سفارت کاری ہے، پرسنلی آصم علی نے بھی ٹرمپ سے بات کی ہے جی، ایران سے بات کی ہے جی، ان کا بہت انفلوئنس ہے، ان سے ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، مل کے ظاہر جنت لے کے انڈرسٹینڈنگ یہ بہت خطرناک ہوگا۔ لیکن دیکھیں، پہلے 60-70 دن سے ایک آپ کی ہوئی ہیں، ایک مڈل پاکٹ ہے ایران کا، بلاک ہوا ہے، تمام سپلائنگ سسٹم ہے، آئل، گیس سیکورٹی ہے، سیکورٹی، جو فوڈ سیکورٹی ہے، وہ تمام دکھا ہے، اور دو ساتھ دن کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں دنیا میں کتنا کیٹاسٹروفک افیکٹ ہوگا، اکانومی کا، انرجی کا، اس کے بعد سیکورٹی کا،
جس سے دنیا اس کو ریکور کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ میں بار بار یہ کہہ سکتا ہوں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا ایک تو آئل گیس رکا ہوا ہے. کیا اگر ایران سے حملہ ہوتا ہے تو یار ایران ان کے دیسی جو وہاں پر کرے گا اس سے اور زیادہ ہوں گے. اور یہی بیسکلی اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ حالانکہ آپس میں لڑائی ہو، سیلف ڈسٹرکشن کریں اور اسرائیل سے گرینا خواب تو گریٹر اسرائیل کا وہ پورا ہو جائے. اس لیے آئی تھنک بہت ہی اچھی بات ہے، پازیٹیو بات ہے. اور آئی ایم شیور کہ جب ایران نے پوائنٹ بھی بھیج دیے امریکہ کو تو وہ اب پریزیڈنٹ دیکھنے کو کنسیڈر کریں تو اس کے بعد نتیجہ جب تیزی ہے تو پڑ گیا کہ ان کا لیکن کہیں نہ کہیں تو امید نظر آ گئی کہ امن کے شاید سے راستہ مل جائے جس کی وجہ سے رہا. اور یہ دنیا کے لیے، ہمارے خطے کے لیے، خلیجی مالک کے لیے، سب کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ کسی طریقے سے جنگ ہوتا ہے. جو پاکستان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے، جو ابھی بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں پوائنٹ کنورٹ کریں اور اس کے بعد جب کافی حد تک اس کے طلب مطالبات پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد ساموجک میٹنگ اور اس کو فائنلی ایک اور سائن کیا جائے. لیٹس ہوپ کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کا وہ حل نکلے. حارث نواز صاحب، مذاکرات کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امریکی صدر کے بیانات آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، ساتھ ہی وہ مذاکرات بھی چاہتے ہیں. ایران کہتا ہے کہ مذاکرات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے. تو اب فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ مذاکرات کا، اور اب کیا دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے مذاکرات کے لیے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آئی ریٹ دس وار اونلی 30%. اس لیے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ لڑائی ہوتی ہے تو دنیا میں اس کا کیا افیکٹ ہوگا. امریکہ میں انفلیشن انتہا سے زیادہ ہے، گیس پیٹرول کی پرائز بڑھ گئی ہے، امریکن پبلک جو ہے بہت ناراض ہے، ٹرمپ کا گراف بہت ڈاؤن ہو گیا ہے. مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ اور کانگریس جو ہے وہ بھی الیکشن نہیں چاہتی ہے، نیٹو الیکشن نہیں چاہتا، یہ جنگ نہیں چاہتا، اس کے بعد بستی نہیں چاہتی. مڈل ایسٹ کے لیے تو بہت ہی ڈھونا خواب ہوگا اگر دوبارہ لڑائی ہو جائے گی. صرف ایک فوجر ہے وہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے لڑائی ہو جس میں ایران کو اتنا نقصان ہو جائے کہ اس کا پورا میزائل کیپیسٹی ختم ہو جائے، نیوکلیر کیپیبلٹی ختم ہو جائے، رجیم کے لیے وہ اپنی مرضی کے نظر تک چلیے کہ بیٹے کو لا کے دکھا لیں اور پھر اپنی وہ آتے ہی اسرائیل کو ریکگنائز کر لے اور دیکھا چلیے ایران کا سیٹ ختم ہو جائے. اس کے بعد اسرائیل جو ہے اپنا ڈیٹا اسرائیل کا خواب جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کی طرف فین آؤٹ کرنا شروع کرے. جانا بیسکلی اس کا یہ ہے. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں کامیاب نہ ہو. اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ایران کی میزائل کیپیبلٹی اور ڈرون کیپیبلٹی ریمین ایٹ، اور وہ نہیں چاہتا کہ جب وہ مڈل ایسٹ کی طرف جائے اپنے گریٹر اسرائیل کے لیے تو اس وقت اس کو وہ پیچھے کو یہ ڈالا کہ ایران دوبارہ اٹیک کرے گا، اس کے پاکستان جو ہیں حزب اللہ ہے، حماس ہے اور حوثی ہیں وہ اٹیک کریں اور اس کے گریٹر اسرائیل خواب کو اس میں کوئی رخ نہ ڈلے. یہ ڈیزائن اس سے چاہتا ہے کہ ایران کو بالکل ڈسمنٹ کر دیا جائے تاکہ کم از کم 15-20 تک ہمیشہ کے لیے ایک سیٹ ختم ہو جائے. آئی ایم شیور کہ ایران اور خلیجی مالک نے بہت اچھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ دی ہے. یہ اس میں زیادہ یہ مسئلہ تفصیل مارکیٹ حاصل نہیں کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ میں یہی ڈونٹ لڑے، یہی اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ سیکولر کلیش ہو لڑے، اپنا نقصان کریں اور اسرائیل کو فائدے سے دیے. ایک پازیٹو ہے. آئی ایم شیور کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہو جائے گا. برگیڈیئر صاحب، آج عباس اراقچی صاحب نے بھی فیصل بن فرحان سے رابطہ کیا تھا سعودی ہم منصب سے، اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے معاہدہ جو چل رہا ہے، جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو طے شدہ حملہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ کل طے شدہ حملے کے پلان کے مطابق حملہ دوبارہ سے کر دینا تھا ایران پر، اب وہ حملے کو مؤخر کر دینا. کیا آپ سمجھتے ہیں دونوں فریق کہیں نہ کہیں لچک دکھا رہے ہیں، لچک دکھانے پر راضی ہو گئے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کل ایک دم امریکہ نے دے انڈرسٹینڈ کہ کیا پوری دنیا سے حملے کے خلاف ہے. کوئی مجھے بتائیے سوائے اسرائیل کے دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ امریکہ اٹیک کرے؟ کوئی جو مجھے بتا دیں. یونائیٹڈ نیشن کی بات کر لیں، نیٹو کی بات کریں، یورپین یونین کی بات کریں، مڈل ایسٹ کی بات کریں، ہمارے خطے کی بات کریں، رشیا کی بات کریں، چائنا کی بات، نوبڈی وانٹس ٹو آسک کو. یہ اس طریقے سے کر کے تو یہ دنیا کو اپنے خلاف کریں گے جس سے جو دنیا کی آئل پرائسز جہاں جو اکانومی کا حال ہوگا اس سے جو غریب والے کی ڈیولپ ہونے کی سنوائی ہو جائے گی. اس سے کئی ٹرموں سے بہت ایکسکیوز کے جو مجھے فلاں نے کہہ دیا یہ میں نے ٹھیک سے نہیں کر دیا، یہ نوز اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اس لیے یہ ویری ڈیفیکلٹ. اور یہ پہلے بھی جنگ میں پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا، پھر ایکسٹینڈ کیا، پھر وہ مسل فلیکسنگ کرتے ہیں، کبھی پوسٹرنگ کرتے ہیں، کبھی اسپیشل ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، انفلوئنس کا نیچ شو کرتے ہیں. تو ایران سیورن کنٹری ہے،
یہ تو نہیں کہ آپ اس کبھی ان کو کہتے کہ آپ ہتھیار ڈال دو، سفید جھنڈا کھڑا کر دو، آپ کہو جی ہم نے معافی مانگ لی. دس از ناٹ دا وے ٹو پٹ سم ون ایلس آن دا میچ. آپ ایک مذاکرات کریں تو ایکول گراؤنڈ پہ کریں، جمن پہ کریں. آپ اس کو بھی ایران کو بھی اپنے عوام کو جواب دیں، سال اپنی ایران امریکن پیپل عوام کو جواب دیں. تو کہیں نہ کہیں فائنڈ اے وے ہو تاکہ دونوں کے لیے وننگ سچویشن میں بیسٹ فیصلے کریں. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر حارث نواسہ، بریگیڈیئر وقار صاحب AR نیوز سے بات کر رہے تھے. آپ دونوں کے ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز امریکہ کو بھیج دی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے بتایا امریکہ نے ہماری گزشتہ تجاویز مسترد کر دی تھیں. پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کی جانب سے ترمیمی نکات اور تحفظات پر مشتمل نئی دستاویز موصول ہوئی. ان کا جائزہ لیا گیا. ہمارا جوابی موقف بھی باقاعدہ طور پر امریکی فریق تک پہنچا دیا گیا. اسماعیل بقئی نے یہ بھی کہا کہ NPT کے تحت ایران کا افزودگی کا حق تسلیم کیا گیا. یورینیم افزودگی کے حق پر بات ہوگی اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کریں گے. امریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح امریکہ نے ہماری تجاویز مسترد کر دی تھی. اس کے باوجود ہمیں پاکستان کے ذریعے ان کی جانب سے ترمیمی نکات اور تحفظات پر مشتمل دستاویز موصول ہوئی. پاکستان کے ذریعے امریکی فریق کو اپنا نقطہ نظر بھیجے جانے کے اگلے ہی دن ہمیں امریکہ سے نئی تجاویز ملی جن کا جائزہ لیا گیا. ہمارا جوابی موقف بھی باقاعدہ طور پر امریکی فریق تک پہنچا دیا گیا ہے. با مجموعی از پیشنهادات ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر راضی. العربیہ نیوز کا نئی ایرانی تجاویز سے متعلق دعویٰ. بتایا ایران نے ترمیم شدہ تجاویز میں ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے طویل مدت کے لیے منجمد کرنے پر اتفاق کیا ہے. تجاویز میں افزودہ یورینیم امریکہ کے بجائے روس منتقل کرنے کی مشروط پیشکش کی گئی. جنگی نقصانات کے معاوضے کے مطالبے کے بجائے اب ایران کی توجہ اقتصادی مراد حاصل کرنے پر ہے. آبنائے ہرمز سے متعلق فریم ورک بھی ایرانی تجاویز کا حصہ ہے. پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں میں تیزی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات. محسن نقوی اور عباس عراقچی کے درمیان ایران امریکہ مذاکراتی عمل، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ثالثی کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے 3 روزہ دورے پر ہیں جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں. دورے میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے 1-on-1 اہم ملاقات بھی ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم ال ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون اور مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. گفتگو میں پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں پر خصوصی توجہ مرکوز رہی. دونوں کا جنگ بندی برقرار رکھنے، خطے میں امن و استحکام کے لیے عالمی کوششوں کے تسلسل پر زور. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کے ذریعے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا. قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا فریقین مثبت جواب دیں تاکہ مذاکرات میں پیش رفت، پائیدار امن کا ماحول پیدا ہو. وزیر اعظم نے پاکستان کے امن اقدامات کی حمایت پر قطر کا شکریہ بھی ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ. ایرانی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں نے جاری سفارتی کوششوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. علاقائی امن و استحکام سے متعلق اہم امور بھی زیر غور آئے.